السلام علیکم۔ آج 8 شوال یوم غم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن آج سے 100 سال پہلے شاہ سعود نام کے ظالم بادشاہ نے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے مزار کو منہدم کر دیا، جس کی یاد میں تمام شیعہ حیدر کرار پوری دنیا میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں عباس مدینہ درگاہ عباس میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت عباس مدینہ کے آنر، 2 کتابوں کے رائٹر عالی جناب مولانا سید علی عباس طباطباہی صاحب، جس پروٹیسٹ میں ہر سال شرکت کرتے ہیں، اس سال ہمارے چینل کے مادھیم سے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کیا ملا ظالم محمد کا کلیجہ توڑ کر، منہدم کعبہ کیا ہے قبر زہرا توڑ کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ غزۃ منی من آذاہ فقد آذانی۔ حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم غم ہے، 8 شوال۔ یہ 8 شوال یوم غم اس لیے منایا جاتا ہے کہ آج سے 1324 ہجری میں سرزمین مدینہ منورہ جو مدینۃ الرسول کہلاتا ہے، وہاں پارے جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین طاہرین صلوات اللہ علیہ، ان تمام قبور کو بے چراغ کر دیا، منہدم کر دیا۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا عالم اسلام کے لیے کہ دنیا اس غم کو اور اس حادثے کو فراموش نہیں کر سکی، اس لیے کہ یہ ظالم حکمرانوں کا منصوبہ تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا، ان کے روضے کو منہدم کر دے، لیکن دشمن کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ روضہ رسول کو منہدم کریں، لہذا انہوں نے پارے جگر رسول حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور ان کی اولادوں کی قبور پر جو قبے بنے ہوئے تھے اس کو منہدم کر دیا۔ لہذا عالم اسلام میں فرقہ تشیع، شیعہ نے حیدر کرار، اثنا عشری شیعہ، خاص طور سے انہوں نے اہل بیت کے اس غم کو فراموش نہیں کیا۔ آج بھی جب 8 شوال آتی ہے تو ہم 1324 ہجری کی یاد کو مناتے ہیں، اور یہ یاد منانا صرف ماتم اور مجلس تک محدود نہیں ہے۔ یہ یاد ہمارا احتجاج ہے سعودی گورنمنٹ سے، ہمارا احتجاج ہے جو حرمین شرفین کے اپنے کو خادم کہتے ہیں۔ خدمت کا حق اس وقت تک کے ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ اور ان کے بیٹوں، ان کی اولادوں کے روضوں پر دوبارہ قبے تعمیر نہ کیے جائیں، اس وقت تک کہ حق کی خدمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شیعہ حیدر کرار اس دن یوم غم منا کر حکومت سعودی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر روضے تعمیر تھے، جس طرح سے وہاں پر قبہ تھا اور زائرین جاتے تھے زیارت کے لیے، اسی طرح سے پھر حکومت اجازت دے اور اس پر روضے تعمیر کیے جائیں، اور چاہنے والے وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھیں، زیارت پڑھیں، اور بارگاہ الہی میں اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے، وسیلے سے، اس لیے کہ ہمارے کیا وسیلہ بدعت نہیں ہے، ہمارے کیا وسیلہ یہ حکم قرآن کے مطابق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ بھی ہم کو وسیلے کا حکم دے رہا ہے، اور وسیلہ سوائے محمد وآل محمد علیہ السلام کے کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک نے اگر کسی کو وسیلہ بنایا تو وہ آل محمد کو وسیلہ بنایا۔ جنت البقی میں جو قبر منہدم ہوئی اس میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی قبر ہے، امام حسن مجتبی جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے ان کی قبر مبارک ہے، ان کی اولاد امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے محمد الباقر علیہ السلام
ان کے فرزند جعفر الصادق علیہ السلام، یہ معصومین علیہ السلام کے قبور ہیں جو آج بے چراغ ہیں۔ ہم کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم جائیں قبر کا بوسہ لیں یا قبر پر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ چاہنے والے جاتے ہیں اور ان قبور کو دور سے دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور اندر ہی اندر غم مناتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ٹھہرنے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو بس عزیزوں، آخری کلام میں ہم سب مل کر دعا کریں، پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا قریش پر جا جا بھی شیعہ نے حیدر کرار ماتم دار مظلوم کرا، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کو کہ ظہور میں تعجیل فرما جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا فرزند ہے، تاکہ وہ دنیا میں آئے اور آ کر دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ میرے ساتھ تھے علی جناب مولانا سید علی عباس طباطبائی صاحب۔ آگے بھی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔